السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جو آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں اس کے اندر ہے قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالی اور مفتی سبحان ہے حفظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، آپ نے مفتی امید قریشی کے ساتھ قاری خلیل الرحمان کی بڑی گفتگو بھی دیکھی ہوگی، ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، جن کے اندر قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالی بریلوی مکتب فکر کے جو مفتی امید قریشی ہیں ان کو بولنے نہیں دیتے۔ اور بولنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو پتہ ہے جو بریلوی طبقہ ہے ان کا جتنا بھی یہ کام چلتا ہے، آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر، وہ صرف بزرگوں کے قصے کہانیوں پہ ہی چلتا ہے۔ میں یہاں پہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان لوگوں کو بھی لوگوں کے سامنے قرآن حدیث بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ناظرین، سوال بات یہ ہو رہی ہے، مفتی سبحان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آیا کہ ناظرین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہوئی تھی تو سورج دوبارہ واپس لوٹا تھا؟ اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی امپورٹنٹ ان کو جواب دیا ہے۔ حیرانگی والی بات یہ کہ ایک ہی بندہ ایک طرف دیوبند بھی بیٹھا ہوتا ہے، مولوی تو بریلوی بھی بیٹھا ہوتا ہے، تو شیعہ مسئلہ کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی بندہ تمام کو جواب دے رہا ہوتا ہے، للکار رہا ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ہم اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی تفصیلاً بات کریں گے۔ تو یہاں پہ ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے داماد ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا جان ہیں۔ خیر ناظرین، یہ تو گفتگو آگے بھی ہو جائے گی، لیکن ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور فضیلت مجھے یاد آئی۔ جی چاہ رہا ہے کہ اس مبارک رات میں اس مبارک ہستی کا تذکرہ ہو یہ جائے۔ عبادت ہے ان کا ذکر۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے مقام پر کسی کام کے لیے بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آقا نے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ کتنی مبارک گود تھی، اللہ اکبر، جس میں آقا نے اپنا سر رکھا، اور آقا اس میں سو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پہ وہی نازل ہو رہی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اور اپنی گود کو حرکت دیں گے تو آقا کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، آقا کے آرام کا اتنا خیال ہے۔ اتنے میں سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نہ کہہ سکے۔ آقا جب بیدار ہوئے، علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا۔ تو اللہ کے رسول کے الفاظ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اگر علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اگر یہ آپ کی اطاعت اور آپ کے رسول کی اطاعت میں تھا، اور دوسری جگہ فرمایا احتبس بنفسہ علی نبی، علی نے اگر اپنے آپ کو آپ کے نبی کی محبت میں روکا ہے تو آپ بھی سورج کو لوٹا دیں۔ حضرت علی کی نماز کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو لوٹا دیا، رد شمس ہو گیا۔ اور یہ واقعہ اس کو امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار کے اندر لکھا، امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط کے اندر لکھا، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شفا کے اندر لکھا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خصائص کبریٰ کے اندر لکھا۔ ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کے یہاں تشریف فرمائے۔ ظاہر تھوڑی سی تشنگی جو باقی رہ گئی وہ مٹا لوں، اس رات کو مزید سمجھنے کی کوشش کروں، اور یہ سوال بھی پوچھ لوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا کیا انداز ہوتا تھا اس رات کو لے کے، کیسے گڑ گڑاتے تھے، کیسے مانگتے تھے وحد اللہ شریک سے، اور کیسے عطائیں ہوتی تھیں؟ مجھے تھوڑا سا آج فضل سبحان صاحب کے اندر قریشی صاحب کی روح بھی آپ نظر آئی ہے، وضاحت کریں تو اس لیے نہیں آپ کر لیں پھر انشاءاللہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے جو میرے بھائی محترم فضل سبحان صاحب نے جو روایت بیان کی ہے، مختلف کتابوں کے حوالے بھی دیے۔ کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا۔ اچھا، بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن محدثین کی نظر میں
وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی. بہت ساری باتیں موجود ہوتی. جیسے میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی انہی پروگراموں میں کہ دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ثبوت بھی دیا اور کرتے کو خون لگا کر پیش بھی کیا، لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ثبوت بھی جھوٹا تھا. اچھا، موجود تو ہو گئی بات، آ بھی گئی، انہوں نے پیش بھی کر دی اور باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی، لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے. کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا. سب ضعیف ترین روایت. کس طرح آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا. البتہ کچھ روایات میں صحت کے ساتھ ایک بات یوشع بن نون کے لیے آئی ہے، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں یہ موجود ہے. آپ ایک سفر پر تھے، صحابہ بھی تھے، راستے میں رات پڑ گئی. آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا کہ آپ جاگتے رہنا تاکہ فجر میں آپ ہمیں اٹھانا، چونکہ وہ مؤذن بھی تھے، اذان بھی وہ دیں گے. تو حضرت بلال بھی گرمی کی رات تھی اور تھکے ہوئے وہ بھی تھے. ایک اونٹ کا سہارا لے کر کے بیٹھے اور سیدنا بلال کی آنکھ لگ گئی. سورج نکل آیا، کسی بھی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی، بلال کی بھی نہیں کھلی. سورج نکل آیا اور سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ غضبناک بھی ہوئے. فرمایا بلال ہم نے تمہیں ذمہ داری سونپی تھی اور تمہیں بٹھایا تھا اس لیے کہ تو صبح ہمیں جگائے گا اور تو خود ہی سو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ مجھ پہ بھی غالب آ گئی، میں نے عمدن ایسا نہیں کیا. جیسے یوشع بن نون کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جی کوئی سورہ کہف کا واقعہ. تو آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے. یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے، یعنی جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز قضا ہوئی، آپ نے فرمایا یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے. اس سے میں ایک ریلیٹڈ بات یہ بھی کرتا جاؤں، جس گھر میں ہماری روزانہ نمازیں قضا ہوتی ہوں گی وہ گھر شیطان کا مسکن نہیں ہوگا، یقیناً وہ مسکن ہوگا. اللہ کے حبیب نے وہ جگہ چھوڑی، وہاں نماز قضا بھی نہیں کی، فرمایا شیطان کا مسکن ہے. آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا. سورج واپس نہیں آیا. اچھا، میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لیے سورج واپس لوٹتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے لیے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. شکل قمر بھی نہیں ہوا، جس وہ ایک الگ معجزہ. دیکھیں بات کو نہ بگاڑیں، پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک معجزہ ہے، وہ ایک الگ چیز، یہ معجزہ اللہ کے رسول کا معجزہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بے باک انداز سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے. 4 کتابوں کے نام لیے اور یہ کتابیں یہ محدثین اور فقہا کی ہے، حقیقت یہ ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الآثار میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا کے اندر الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا. اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں. جی ماشاءاللہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا. تو اس پر النہر الفائق کے اندر ان حضرات نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا ضعیف کہنا غلط ہے، اور پھر اس پر جو عون اور جو فضیل بن مرزوق کی روایت پر اعتراض تھا اس کا جواب دیا ہے اور اس کو حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے. اگلی بات سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالے دیتے ہوئے آپ نہیں تھکتے، انہوں نے التاریخ الکبیر کے اندر ان کو صحیح کہا. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے الثقات کے اندر اس کو صحیح کہا. امام مسلم کے صحیح مسلم کے جو رجال ہیں وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں. تو خدا را تھوڑا سا خوف خدا ہو، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مطالعے میں نہیں ہے یا مجھ تک جو راوی یا سند پہنچی ہے اس میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر یہ سعادت ملتی تو صرف آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کو ملتی، یہ سعادت اب بھی انہیں ملی. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی.
नाज़रीन, जबकि रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं मेरे महबूब इस्लाम, हमने आज के दिन आपके ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और अपने नेमतों का भी इत्माम कर दिया, और अगर पसंद किया तो आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। ना जी दीन इस्लाम तो मुकम्मल हो गया, ना ही अब कमी की जाए और ना ही ज्यादती की जाए। नाज़रीन, अगर ऐसे ही देखा जाए, अब देखेंगे आप मुआशरे के अंदर देखेंगे अब अस्तगफिरुल्लाह मुआदला दीन के अंदर इतनी बिदात जारी कर दी गई हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा तबका देखेंगे वो अजान के अंदर कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह खलीफतुहु बिला फसल। और एक तबका है वो भी आपको पता है कि वो अजान से शुरू में जो वो पढ़ता है वो भी आपको पता है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम कहें ना ये काम ठीक नहीं है तो आपको पता है आगे से जवाब क्या देते हैं, जी मना दिखाएं। मैं ये कहता हूँ कि जो काम ही आपने आज शुरू किया है वो बंदा मना कहाँ से दिखा दे। अब तीसरा बंदा कोई उठ के या चौथा बंदा उठ के वो ईद उल फितर ईद उल अज़हा की अजान पढ़नी शुरू कर दे, वो आपसे कहे कि जी मना दिखाए, तो आप उनको क्या मना दिखाएंगे और कहाँ से दिखाएंगे? ये बिदत। और कुछ लोग ये भी कह देते हैं ये बिदत चंगी भी होती है, यानी अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदत ही गुमराही है और ये बिदत कहाँ पे लेके जाती है? जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। अब नाज़रीन, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मेरे महबूब इस्लाम के प्यारे दामाद हैं, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला के ये हमजुल्फ हैं। तो खैर नाज़रीन, जो बात मैं करने जा रहा हूँ लेकिन कुछ लोगों का ये भी अकीदा है कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी आपको पता है नारा लगाया जाता है कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला मदद के लिए। नाज़रीन, मैं ये सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ तो मुश्किल कुशा एक अल्लाह ही है, हाजिर रवा एक अल्लाह है, दाता एक अल्लाह है, गौसल आज़म एक अल्लाह है, बिगड़ियां बनाने वाला एक अल्लाह है, पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने वाला भी एक अल्लाह ही है। नाज़रीन, मैं अक्सर ये सवाल करता होता हूँ कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला मेरे अकीदे के मुताबिक हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने कभी अपनी नमाज कज़ा ही नहीं की, और वो भी नमाज के अंदर ये बात कहते थे सूरह फातिहा के अंदर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझ ही से मदद मांगता हूँ। और अगली बात, अगला सवाल ये भी निकलता है कि एक ऐसा तबका जो किस्से कहानियों पे चलता है तो उनको कैसे हिदायत आएगी? मैं कहता हूँ उनको उतनी देर तक हिदायत नहीं आएगी जब तक इनके इमाम अपने मुक्तदियों को नमाज के अंदर सूरह फातिहा की पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, यानी अपने पीछे, क्योंकि वो कहते हैं जी सूरह फातिहा बगैर नमाज हो जाती है। खैर नाज़रीन, यहाँ पे हम यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बना दे, और जितने भी औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।